بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال تعالی فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم لوگوں نے گزشتہ دو دروس میں یہ اصول قدر تفصیل سے جانا اور پڑھا کہ اہل سنت والجماعت کا اصول، طریقہ انبیاء اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اسوے کے مطابق یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں دین کی تربیت و اصلاح کے سلسلے میں سب سے اولیت اور سب سے زیادہ توجہ توحید پر دیتے ہیں، توحید سے شروعات کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر یہ نہیں رہا تو آگے کے کسی عمل کو اللہ کے یہاں قبولیت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ گویا دین کی بنیاد ہے، اس پر کافی تفصیلی بحث ہوئی اور بار بار اس پر بحث ہونے کی ہمارے مسلمان حلقوں کو اسے بتانے کی شدید ضرورت ہے۔ صرف عام مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ خواص کو، اہل علم کو، جماعتوں کو بتانے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پہ بڑی محنتیں کر رہی ہیں لیکن نبی کے اس طریقے کو اختیار نہیں کرتی۔ چھٹا اصول اسی سے کنیکٹڈ ہے جو پہلا پڑھا گیا، وہ یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ اپنی دعوت کا آغاز اسی سے کرتے ہیں جس سے اللہ، اور اسی چیز سے کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا، چنانچہ یہ انہی چیزوں کو مقدم کرتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے مقدم کیا، اور ان چیزوں کو مؤخر کرتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے مؤخر کر دیا۔ اسی سے مصلحتوں کا حصول اور مفاسد کا دفعیہ ممکن ہے۔ پہلے حصول، جو اس سے پہلے کا اصول پڑھا گیا، یہ اسی کا اگلا حصہ اور جڑا ہوا حصہ ہے۔ ہم نے یہ تو پڑھا جو پہلا جملہ ہے کہ شروعات ہم اسی سے کرتے ہیں جس سے اللہ اور رسول نے شروعات کی۔ اب اس کے بعد کون سی؟ جب آپ نے توحید سکھا دی تو توحید کے بعد جو سب سے اہم سبق ہے، جو سب سے اہم درس ہے، اہم مسئلہ ہے یا اہم ضرورت ہے، اسے پیش کیا جائے گا۔ اسی میں یہ بھی جڑا ہوا ہے، یا اس کو یوں تفصیل بیان کرنا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت دعوت، تبلیغ، تعلیم، تربیت، اصلاح کا کام تدریجاً کرتے ہیں، درجہ بدرجہ۔ یعنی ایک آدمی آپ کو ملا یا کوئی بچہ آپ کو مل گیا، آپ اس کو کوئی دین سکھا رہے ہیں تو ایک ہی دن میں پورا سبق انڈیل کر اسے پڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ آج ہی سب جان جائیں۔ آپ نے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجتے ہوئے کہا پہلے اس چیز کی تعلیم دینا، جب یہ مان لیں گے تب دوسری دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکٹھا پورا دین نہیں بتایا جائے گا۔ ہاں، خاص طور سے اسی لیے اہل علم نے کہا کہ ایک آدمی اگر نو مسلم ہے، مثال کے طور پہ، ہاں، ایک دوسرے مسئلے کو جوڑ کے یہ مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی نیا مسلمان ہوا ہے، اب وہ توحید کو مان گیا، ابھی فرض کیجئے کہ ہندو دھرم سے اسلام میں آیا اور کل آیا ہے، آج مسجد میں آیا۔ اب مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد اٹھتے اس نے کچھ شرکیہ جملہ کہہ دیا جو اس کی عادت تھی، ہے رام یا اس طرح کا کچھ جملہ کہہ دیا، تو بازو والا اس پر فتویٰ لگا دے گا، کہہ رہے مسجد میں آ کے تم اس کا نام لے رہے ہو اور تم ایسا کہہ رہے ہو، تم کافر ہو گئے۔ نہیں، اسے سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ اگر کوئی اس طرح کی بات، آپ دیکھتے ہیں کہ کل روایت آئی تھی رات کے درس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نئے مسلمان صحابہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ مشرکین ایک درخت پر تبرکاً اپنی تلواریں اور ہتھیار لٹکاتے ہیں، تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے لیے بھی ایسا درخت بنا دیجئے جس سے ہم تبرک حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ وہ نئے تھے لیکن غصہ ہوئے کیونکہ عقیدے کا اور منہج کا معاملہ تھا، اور پھر شدت سے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے ویسی بات کہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی کہ ہمارے لیے ان مشرکوں کے جیسے معبود بنا دیجیے۔
تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر نہیں کہا, ان پر غصہ ہوئے, سمجھایا, ڈانٹا, کافر نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے جان بوجھ کر یہ بات نہیں کہی تھی, علم نہیں تھا. ایک آدمی کو اگر علم نہیں ہے اور اس میں کوئی غلطی کرتا ہے تو پہلے بتایا جائے گا, توبہ کرائی جائے گی. جاننے کے بعد, دلائل سامنے آنے کے بعد, حجت پوری ہو جانے کے بعد بھی اگر نہ مانے تب اس پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے, اس کے ساتھ سختی کی جا سکتی ہے. یہ بہت ہی واضح شریعت کی بات ہے. میں اس سلسلے میں عبارت جو ہے شیخ کی پڑھنا چاہتا ہوں. دعوت دین کے میدان میں ترجیحات, دین کے میدان میں ترجیحات, یہاں تدریجن اور ترجیح, کس کو پہلے پھر کسے. درمیان میں ایک بات آئی میرے ذہن سے نکل گئی, انشاءاللہ آگے آئے گی, کہ حضرت معاذ بن جبل کی روایت میں جہاں ایک تقدم پہلے کس کو پیش کیا جائے وہیں تدریج بھی ہے. ہاں, یہ ایک بات جو ذہن میں رکھنے کی, اس سبق کو سمجھنے کے لیے کہ آپ ایک حدیثیں جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو غور کیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف صحابہ کرام آئے, ہاں, الگ الگ موقعوں پر سوال کیا کہ سب سے بہترین عمل کون سا, سب سے بڑا گناہ کون سا ہے. کہیں آپ سے الگ الگ صحابہ نے کہا سب سے اچھا اور بڑا عمل کون سا ہے. ہاں, یا آپ سے کسی نے کہا کہ نصیحت کیجئے, کوئی تلقین کیجئے, کیا مجھے کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ صحابہ کرام سے آپ نے جواب میں الگ الگ باتوں کو پیش کیا ہے. ہاں, سب سے اہم عمل کیا ہے, تو کہیں کہا کہ جو ہے نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا, ہاں, الصلاۃ علی وقتہا. پھر آپ نے کچھ چیزیں بیان کی. کہیں آپ نے کہا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. ہاں, سوال ایک جیسا ہے, جواب آپ کئی طرح کا پائیں گے. ہاں, کہ والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ, شرک کے بعد شرک سے منع کیا, پھر والدین کی نافرمانی سے منع. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے, سب سے بڑا گناہ کون سا, کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, پھر کہا والدین کی نافرمانی کرنا. بعض جگہوں پہ آپ شرک کے بعد جادو کا تذکرہ پڑھیں گے, اجتنبوا السبع الموبقات. تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق جواب کا نہیں ہے, مخاطب کے حالات اور تقاضے کا ہے. اور یہی دعوت کے اصلاح کے راستے میں سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کسی ایسے قبیلے کے لوگ آئے جہاں ایک دوسرے سے لڑائی والا معاملہ ہوتا تھا زیادہ, تو وہاں کہا کہ مسلمان جو ہے وہ ہے جو جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. ہاں, جہاں آپ نے محسوس کیا کہ ان کے یہاں کچھ مشغولیت ہے, نماز کے اوقات کے سلسلے میں معاملہ پیش آ سکتا ہے, ان سے کہا بہترین عمل یہ ہے کہ آپ جو ہے وقت پر نماز پڑھو. جہاں غربا مساکین کی کثرت ہے, لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے, وہاں آپ نے کہا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. سب بہترین عمل ہے, لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک عمل اگر ایز اے ہول دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ توحید سب سے اعلیٰ چیز ہے, اور یقیناً ہے, پھر توحید کے بعد نماز ہے. ہاں, اس طریقے سے دوسرے درجہ بدرجہ. اب آج رمضان المبارک ہے, خرچ کرنے کا موقع آتا ہے. ہاں, آپ کے پاس کچھ روپیے ہیں زکوٰۃ کے, صدقات کے, یا یوں ہی آپ جو ہے نفلی طور پر اجر و ثواب کی خاطر رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کے سامنے کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار ہے, آپ کے قرابت داروں میں سے کوئی ہے, پھر کوئی ایسا ہے جو پڑوس میں دور رہتا ہے, پھر کوئی ایسا ہے جو باہر سے آتا ہے, حاجت مند ہے, اس کا آپریشن ہے, سب مستحق ہیں. ہم کسی تو زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ کا پڑوسی, آپ کا رشتہ دار, پہلا آپ کا رشتہ دار, پھر پڑوسی, پھر وہ. لیکن اب یہ ترتیب عمومی ہے, لیکن اب ان میں سے کوئی جو پہلا تھا وہ ہے, اگر دوسرا یا تیسرے نمبر کا آدمی ایسی کنڈیشن میں آ جائے کہ وہ ایمرجنسی میں ہے, فوری مدد نہ کی جائے تو جان جا سکتی ہے, تو اب اس کی حیثیت ترجیح دینے میں بڑھ جائے گی کہ اگر اب بھی اس کو کھانا نہیں کھلایا گیا تو مر جائے گا, اتنا بھوکا ہے. تو اب دوسری چیزوں کو ترجیح دینے کی بجائے اس کو ترجیح دی جائے گی کہ اس وقت اس کی جان جا رہی ہے. کنڈیشن اگرچہ عام حالات میں قرابت دار کو ترجیح دینا چاہیے اور اسی پر خرچ کرنا چاہیے, لیکن کنڈیشن یہاں اس کا تقاضا بھی کر رہی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں, تو یہ ٹائم بینگ بعض مرتبہ وجہ ترجیح کیوں کسی کو پہل کی جائے یہ بدل جائے گی.
لیکن عمومی طور سے ہم جب دعوت و اصلاح کا کام کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ زیادہ اہم کیا ہے. زیادہ اہم اور قابل ترجیح ہم ان چیزوں کے مقابلے میں پہلے یہ دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اہمیت دی، ترجیح دی. جہاں تک توحید کا اور شرک کا معاملہ ہے تو یہ تو ایسا ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار اسی پر ہے. توحید ہے تو قبول ہوگی، شرک ہے تو کبھی کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، آپ بھی کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان اللہ کیا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کر لے گا تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کو ملنا ہی نہیں ہے. لہذا ہر حال میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ مقدم ہوگا اور پہلے اس کی تعلیم دی جائے گی. اب اس کو جب مانیں گے تو پھر حسب ضرورت جو چیزیں شریعت کے اندر فرض ہیں اس کو بتایا جائے گا، عقائد کی چیزیں بھی دوسری ہیں، اور پھر ارکان اسلام اور ایمان، اور پھر مخاطبین کے حالات، جیسے مسلمانوں میں مسلمان کو اصلاح کرنا ہے تو حسب ضرورت، جیسا کہ میں نے کچھ تشریح کرنے کی کوشش کی. دلائل کے طور پر یہ کچھ چیزیں نقل کی ہیں. ایک سورہ لقمان سے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے. وہ پوری نصیحت بہت شاندار ہے، اللہ کا کلام ہے. آپ سوچیں گے کہ عربی پڑھیں، یہ اللہ کے کلام کو پڑھنے میں برکت ہے، سننے میں بھی برکت ہے، اس لیے ہم پورا کلام بھی پڑھیں گے، آیت بھی پڑھیں گے اور ترجمہ بھی. حدیثوں کو صرف ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تیزی کے ساتھ. اور اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے اس میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کی تعریف کی، ان کی بات کو نقل کیا، اگرچہ وہ نبوت کے درجے پر صحیح قول کے مطابق نہیں پہنچے ہیں لیکن ان کی باتیں نبوت کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے کلام پاک میں نازل کیا. اس سے بڑھ کر اس کی اہمیت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے. پھر اس میں بیٹے کو باپ جو نصیحت کر رہا ہے آج کے ہمارے والدین کے لیے، بڑوں اور تربیت کرنے والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اسی لیے نقل کیا گیا کہ دیکھیے حضرت لقمان علیہ السلام نے کس ترتیب سے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور بتایا کہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی. حضرت لقمان ارشاد باری ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں. سنیے کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. پہلی نصیحت، سب سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھا کہ پہلے یہ توحید کی تعلیم، شرک سے ممانعت، شرک نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. بے شک شرک یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو، اب دیکھیے یہ پہلے توحید کی بات کہی، اب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں تو یہ جو قرآن کا اسلوب ہے، علماء کہتے ہیں کہ انداز یہ لگتا ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ لقمان علیہ السلام نے نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا بیچ میں. لقمان علیہ السلام خود باپ سے اپنے بارے میں نہیں کہا بیٹے کو، تو اللہ نے کہا توحید کے اور رسول کے، اللہ اور رسول کے حق کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے وہ ماں باپ کا ہے. اس لیے ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے. یعنی یہ ماں کا درجہ سب سے اعلیٰ کیوں ہے، اس کی طرف گویا اشارہ ہے کہ ماں بچے کو بشکل حمل اپنے پیٹ میں بڑی تکلیف اور مشقت کے ساتھ اٹھاتی ہے، اس کے جسم سے اس کو غذا فراہم ہوتی ہے. یہ کوئی معمولی مشقت نہیں ہے جو ایک ماں اپنے بچے کے لیے اٹھاتی ہے. لہٰذا اس کا جو درجہ، جو مقام ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کے اس دکھ اور تکلیف کا عوض اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، چاہے اس کی کتنی بھی خدمت کر دے، اپنی جان نچھاور کر دے. آج لوگ اس کا احساس نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کے تعلق سے بے توجہی برتتے ہیں،
اور آدمی سوچ لے کہ میرے ماں باپ کا یہ معاملہ جو ہے اگر یہی میرا بیٹا میرے ساتھ کرے تو کیا ہوگا، تو شاید کچھ اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں، بعض حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دیتے ہوئے کچھ صحابہ نے کہا کہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا تیری والدہ ہے، کہا ہاں جا اس کی خدمت کر۔ دیکھیے یہ خاص کنڈیشن ہے، کچھ حالت ایسی ہوگی کہ اگر اعلان جہاد امیر کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، حکومت ہے، امام ہے، تو آج کل جو اٹھتے ہیں یہ بکواس کرتے ہیں، فرض ورض نہیں ہے، ابھی ہماری نہ جماعت ہے، نہ طاقت ہے، نہ وہ امیر ہے۔ ہاں، تو امیر کی طرف سے اعلان ہو تو بعض حالتوں میں ہر شخص پر جس کو طاقت ہے فرض ہو جاتا ہے، لیکن صحابی رسول کو عام کنڈیشن میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنی والدہ کی پہلے آپ خدمت کرو، ترجیح کی کا پہلو بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے تعلق سے تاکید کی۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ یہ 2 سال کی مدت قرآن نے مقرر کی ہے، یہ دودھ پلانے کی اکثر مدت ہے۔ ہمارے یہاں حنفی مسلک والے کہتے ہیں کہ امام حنیفہ، امام ظفر 2.5 سال اور 3 سال کہتے ہیں، ان کی کوئی دلیل ہوگی؟ صاف صاف قرآن ہے۔ کتنی جرأت کرتے ہیں لوگ، اللہ سب کی اصلاح کرے۔ تو دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا، ہاں اللہ کا بھی شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے حقیقی ہے، ماں باپ نے اللہ رب العالمین نے ہی دیا ہے، لیکن انہوں نے بچوں کی پیدائش اور پرورش کے لیے بہت دکھ، مشقت، تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کا بھی بیٹوں کو شکر ادا کرنا چاہیے، خدمت ادا کرنا چاہیے، ان کو اف بھی کہنا درست نہیں ہے۔ ہاں، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور دیں، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کا شکر گزار رہنا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان۔ شرک میں ماں باپ کی بھی نہیں ماننا ہے، کسی امام کی نہیں ماننا ہے، کسی لیڈر کی نہیں ماننا ہے، کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں، نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ اصول بندہ ٹھیک سے سمجھ لے وے تو جو تقلید والی کافی کچھ بحث ہے نا وہ نہیں کرے گا۔ ہاں، کہہ رہے ہیں جس کا تجھے کوئی علم نہیں، اگر وہ زور دیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان، اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہے۔ شرک کا حکم دے رہے نہیں کرنا ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی ہے۔ یہاں ایک چیز اور بھی سمجھیے، والدین کے معاملے میں کچھ بیٹے بیٹیوں کا جھگڑا ہوتا ہے، بدتمیزی پر اتر آتے ہیں، کوئی انہیں جب سمجھاتا ہے، اور مولانا صاحب گھر کا محلے کا کوئی بڑا آدمی سمجھاتا ہے کہ نہیں ماں باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، تو ہمارے یہاں آج کل کی نئی نسل کہتی ہے کہ ارے مولوی صاحب، ارے فلاں، ہاں ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ ماں باپ کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اف نہیں کہنا چاہیے، لیکن میرے ابا کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، بہت الگ ہے میرے ابا۔ مطلب وہ یہ کہنا چاہتا ہے، میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے اس دائرے میں ابا نہیں آتے، اس سے باہر ہے۔ اس کے ابا کے بارے میں اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ابا کا معاملہ اسپیشل ہے، اس کے لیے کچھ الگ سے آیت اتار دینا چاہیے تھا۔ اللہ کو نہیں پتا کہ آپ کے والد کیسے ہیں۔ ارے یہ قرآن کی آیت دیکھیے کہ والد صاحب، والدہ اگر شرک بھی کر رہے ہیں تو شرک میں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن ان کی دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اسپیشلی حکم ہے۔ یہ دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ ہے صرف۔ اب شرک کے باوجود ان کے ساتھ جب اچھا سلوک کرنا ہے تو آپ کے باپ نے شرک سے بڑا گناہ کون سا کر دیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے ابا الگ ہے؟ ذرا کوئی ایکسپلین کرے۔ جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، گھر سے نکال دیا یا خود گھر سے نکل کے گیا ان کی وجہ سے، ہاں، ماں باپ نے آپ کے بچپن میں جس طرح آپ کی ضد کو، آپ کے ارمان کو، آپ کی الٹی سیدھی حرکتوں کو برداشت کیا ہے، اب ان کی کمزوری میں، ان کی تکلیف میں، ان کی کچھ باتوں کو آپ کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہی امتحان ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ دنیا میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہے، اور اس شخص کے راستے پر چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے، اس کا طریقہ اختیار کر، دنیا داروں کے طریقہ نہیں۔ پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید سے، لقمان علیہ السلام نے شرک سے منع کیا بیٹے کو، اس کے بعد اللہ نے اس میں والدین کی
فرما برداری کا حکم دیا اور اس سے متعلق کچھ کنڈیشنز بھی بتائی. اس کے بعد حضرت لقمان کی بات کو کنٹینیو کیا, آگے بتایا کہ اے میرے بیٹے, بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو, یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ, بس کسی چٹان میں ہو, کسی یعنی ایک رائی کے دانے کے برابر چیز ہو اور کسی پہاڑی, چٹان بڑی پہاڑی کو کہتے ہیں, پہاڑی کے اندر ہے, مطلب اس چٹان میں کوئی راستہ, کوئی سوراخ, کھڑکی اور دروازہ نہیں ہے, اندر ہے. ہاں, یا آسمانوں میں یا زمین میں, کہیں بھی ہو, آسمان کے کسی حصے میں, زمین میں, تو اسے اللہ لے آئے گا. یاتی بہ اللہ, آپ کا کوئی عمل ہے, آپ کی کوئی چیز ہے, ہاں, کسی چٹان میں جا کے گھس کے آپ نے غار کے اندر کوئی گناہ کیا, آسمان میں کیا, زمین میں کیا, وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی, اللہ اسے لے آئے گا, حاضر کر دے گا. یاتی بہ اللہ, بلا شبہ اللہ بڑا باریک بھی پوری خبر رکھنے والا ہے. یہاں قرآن میں ان اللہ لطیف خبیر, آگے کہا اے میرے بیٹے نماز قائم کر, یا بنیا اقم. دیکھیے پہلی جو دو باتیں حضرت لقمان کی ہے, شرک نہیں کرنا, اور پھر یہ اس میں آخرت, اور اللہ رب العالمین ہر جگہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کہیں بھی رہو, بیٹوں کو یہ دماغ میں بٹھائیے, ڈر اللہ کا بٹھائیے. جن بھوت شیطان فلاں 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 یہ ڈرانے کی چیزیں نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کا بچپن سے تربیت کرتے ہوئے اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کا حساب کہ تم کچھ بھی کرو گے اللہ پکڑ لے گا, یہی ڈر بتانا چاہیے بچوں کو. تربیت کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہی چیز سدھارتی ہے انسان کو. کوئی قانون آدمی کو سدھار نہیں سکتا اگر عقیدہ خراب ہے دنیا میں. بہت اہم بات. تو حضرت لقمان نے پہلے توحید بتائی, پھر توحید سے ہی جڑی یہ چیز جس میں آخرت بھی آ گئی, ایمان کی بات ہے, اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا حق بھی بتایا ایمانیات کے ساتھ ساتھ. اب اس کے بعد حضرت لقمان نے عقیدے کے بعد کیا بتایا, جو ہم نے حضرت معاذ بن جبل کے اس میں کہ عقیدہ مان لیں, اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت مان لی, تو اس کے بعد نماز بتانا. یہاں دیکھیے حضرت لقمان نے کہا کہ یا بنیا اقم الصلاۃ, بیٹے نماز کی اقامت کرنا, نماز پڑھنا نہیں, اقامت کرنا, یعنی اس کی پوری حفاظت کرنا, اس کے شروط کے ساتھ, اس کے احکام کے ساتھ اس کو ادا کرنا. اور جب اللہ کا حکم ہے کہ نماز ایسے ادا کرنی ہے, تو ہم کو نماز سیکھنا بھی ضروری ہے. لوگوں کے دیکھا دیکھی, جس گھر میں پیدا ہوئے, ابا جس طرح پڑھ رہے تھے وہ علم رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے, ہم بھی ویسے ہی پڑھ لیں گے اور سمجھیں گے میرے ابا ہیں اس لیے ویسا پڑھ لو, چل جائے گا. نہیں چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چلے گی, سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھا. تو نماز کو قائم کرو. وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر, ہاں, اور تم نیکی کا حکم دیتے رہنا, برائی سے منع کرتے رہنا. نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا. جب میں آپ سے کسی چیز کو منع کروں گا تو مجھے خود بچنا پڑے گا, جب آپ کو کسی چیز کا حکم دوں گا تو پہلے خود عمل کرنا پڑے گا. یہ اس میں خود بخود ایڈ ہے. لہٰذا یہ بات آ گئی تو یہ بڑی جامع انداز میں, اور کسی بھی سماج میں جب تک یہ عمل ہوتا رہے گا نا وہ محفوظ رہے گا. جس سماج میں برائیوں سے روکنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, آج کل کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں انل منکر مت کرو, منکر کو روکو مت, شرک سے منع مت کرو, بدعت سے منع مت کرو, گناہ کبیرہ ہو رہا ہے مت روکو کیونکہ اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں, تو جھگڑا نہ ہو, تو میٹھی میٹھی سنتیں بتائیے. کھٹ میٹھی بھی چل جائے گی لیکن کھٹی اور کڑوی نہیں چلے گی. جہاں ہاں لوگوں کو ان کے عمل چھوڑنا پڑے وہاں لوگوں کو دکھ ہوتا ہے. یہی تو اصلی امتحان ہے. اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اچھی دعوت کوئی کرتا ہے, ان سے کوئی ناراض ہی نہیں ہوتا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. آپ شرک کا رد کر رہے ہیں, مشرک آپ سے ناراض ہو رہے ہیں, کافر کو کفر کا رد کر رہے ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں, کسی بدعتی کسی خرافاتی کی خرافات اور بدعت کو آپ رد کریں وہ ناراض ہوگا. لیکن آپ اس ناراضگی کو اس لیے جھیل رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور مجھے برائی سے منع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جو لوگ کیسے کہتے ہیں کہ برائی نہیں انل منکر مت کرو, جبکہ یہ حدیث خود بیان کرتے ہیں کہ جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے, جس کی طاقت ہے ہاتھ سے روکے گا. ہاں ہمارے پاس حکومت نہیں ہے, سزا نہیں دے سکتے, یہ کام نہیں کر سکتے, لیکن اپنے گھر میں اپنے بچے کو تعدیبی کارروائی تو کر سکتے ہیں. بچوں بیٹیوں اپنے ماتحتوں کو, تو وہاں ہاتھ کا استعمال ہوگا. اور نہیں کر سکتے تو زبان سے سمجھایا جائے, تقریر کی جائے. ورنہ دل سے برا جاننا, دل سے برا جاننے کا مطلب نہیں کہ آپ اندر مان رہے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے دعوت کھا رہے ہیں, تو پھر آپ نے برا کہاں جانا. ہاں
تو آپ اس سے دور ہو جائیے. تو نیکی کا حکم دیتے رہو, برائی سے روکو. کیا کہا پھر اس کے بعد؟ اور مصیبت پر صبر کر. جب آپ یہ کام کرو گے نا, تو شرک کا رد کرو گے, توحید کی تعلیم دو گے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, تو آپ کی لوگ مخالفت کریں گے. صبر کی ضرورت پڑے گی, ہر جگہ صبر کی ضرورت پڑے گی. جو تجھے پہنچے, یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. ہاں, حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت میں ہمارے قاعدے کا بہت بڑا حصہ موجود ہے کہ ہم دعوت اور اصلاح کا کام اگر کریں تو تدریجاً کریں. الاہم فالاہم, سب سے اہم چیز سب سے پہلے, اس کے بعد والی سب سے اہم چیز, پھر اس کے بعد والی سب سے اہم چیز. حالات تقاضے کا لحاظ کر کے بھی کہیں ترجیحات کو اختیار کیا جائے گا. مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے, اللہ کا ارشاد ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں پر رحم کرتے ہوئے. اب اس میں بڑی بلیغ دلیل اور اگر ایکسپلیشن کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحمت ہے, تو اب لوگوں کا جہاں جیسا مسئلہ ہے, جتنی بڑی مصیبت ہے اتنا بڑا حل پیش کیا. جو بڑی مصیبت ہے پہلے اس کو سالو کیا, پھر اس کے بعد والا پرابلم سالو کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد والا. رحمت کے پہلو میں یہ معنی بھی آ گیا, اور اس میں جو ہمارا اصول ہے وہ بھی بالکل واضح طور سے سمجھا جا سکتا ہے. مزید ارشاد باری ہے, ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل, یہ بھی قرآن کی آیت ہے. ہاں, ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم. تم سے بھی وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں, بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں. تو آپ اپنا کام کرتے جائیے. مخالفین نے جو آپ کی مخالفت کی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. آپ کو اپنا کام کرنا ہے. اللہ نے آگے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ ہود میں, فاستقم کما امرت ومن تاب معک, کہ آپ کو اے پیغمبر جیسا آپ کو حکم ہوتا ہے, جس طریقے سے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس پر آپ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, یعنی صحابہ کرام, ہاں تائب کیا ہے تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں, یعنی ایمان لائے ہیں, اللہ کی طرف لوٹے ہیں, اس پر قائم رہیے, جم جائیے. فاستقم کما, یہ جو آیتیں ہیں اگر کبھی تفسیر کا موقع ملا تو یہ اور اس کے آگے کی آیتیں بڑی زبردست اور جامع ہیں. ہاں, اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے بارے میں اسی لیے کہا گیا روایتوں میں کہ شیبتنی ہود و اخواتھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے سورہ ہود نے اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کو ذکر کر کے ادا کرنے کا حکم ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا احساس ہوتا تھا. آپ ذمہ داری کے بوجھ میں جو ہے پریشان رہا کرتے تھے. خود قرآن نے کہا کئی جگہ کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو بہرحال آپ جم جائیے, اور صحابہ کو اور آپ کو حکم دیا جیسے حکم دیا گیا ہے, ولا تطغوا, اور حد سے تجاوز نہ کرنا, وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے. بڑی جامع باتیں ہیں یہ, اللہ رب العالمین کی باتیں جامع ہی ہوتی ہیں. ہاں, اس کی بڑی تفصیل لوگوں نے بیان کی کہ جیسے میں نے ان آیتوں پر باقاعدہ پورا جمعہ کا خطبہ دیا کہ جیسے اللہ نے حکم دیا اس طریقے سے آپ استقامت, دین کی ساری چیزوں پر جم جانا ایک لمبا چوڑا معنی ہے. آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اس کا حکم دیا ہے. ولا تطغوا, استقامت کرنی ہے لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے, غلو نہیں کرنا ہے کسی بھی معاملے میں, عقیدے میں, عبادت میں, عمل میں. ہاں, وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. اللہ کے رسول نمونہ ہے, کس چیز میں نمونہ ہے؟ عقیدے میں بھی. جیسا آپ کا عقیدہ ہم کو ویسا ہی اختیار کرنا ہے, اللہ نے کہا. اور جس کو اللہ نے نمونہ بنایا اس سے اچھا سمپل کوئی اور ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کے نبی سے بہتر کامل مکمل کوئی ہو ہی نہیں سکتی کوئی شخصیت. پوری نبی کی شخصیت اللہ کی نگرانی میں رہتی ہے. اگر خطا ہو جائے فوراً اصلاح ہوتی ہے. کہہ دیا کہ میں یہ شہد نہیں استعمال کروں گا, فوراً قرآن کہہ رہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ. ہاں, تو نبی کی شان جس طرح سے محفوظ ہے, معصوم ہے, دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. اس لیے کسی اور کی تقلید کرنے میں بالکل کھلا چانس ہے کہ وہ اگر غلطی کرے گا تو مقلد بھی اس کے پیچھے غلطی کرے گا.
لیکن نبی کی اتباع میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ آپ کی سنت اگر ثابت ہے اور آپ نے کیا تو آپ یہ ٹینشن تو بالکل نہیں رکھ سکتے کہ یہ کام غلط ہے، کیونکہ نبی کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہتر نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کی امید یقین رکھتا ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے والا، آخرت کی امید رکھنے والا رسول کو اپنا پیشوا مانے گا، امام مانے گا، عقیدے میں، منہج میں، عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھے گا۔ اور جب سنت آ جائے گی تو یہ نہیں دیکھے گا کہ اتنے سارے لوگ فلاں امام کو مانتے ہیں، اتنے لوگ یہ پیر صاحب کے طریقے پہ چلتے ہیں، نہیں، ساری کائنات کے امام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے محمد رسول اللہ کو، سب کو کہا ہے کہ تمہارے لیے ان کی ذات نمونہ ہے۔ میں جو کہتا ہوں بہت کہتا ہوں، اور آپ بھی کہیے لوگوں کو ہندوستان میں کہ جو ہمارے ہاں واقعات سناتے ہیں کہ فلاں بابا ہوا میں اڑتے تھے، فلاں بزرگ کرامت کھیلتے تھے، فلاں یہ کرتے تھے، فلاں وہ کرتے تھے، یہ سب چیزیں اگر مان بھی لیں تو اللہ نے جو رسول اللہ کے لیے یہ کہا، کیا ان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے لیے ان کی ذات میں بہترین نمونہ ہے؟ موٹی سی سمپل سی بات، آپ موٹی عقل والے کسی بھی بچے کو سمجھائیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کی سنت پہ آپ کو چلنا ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اب کوئی کتنا بھی اونچا ہو، وہ اس کو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ اتنی سمپل بات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ شیطان گھما پھرا کے بولتا ہے نا، جب اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تو ان کی بات کو کیسے غلط کہیں گے؟ ان کی بات کو غلط اور صحیح کہنے کا ہم کو نہیں کہنا ہے، ہم کو یہ کہنا ہے کہ رسول کی بات آئی تو ہم کو ماننا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، توحید کے بعد یہی سب سے اہم سبق بھی ہے۔ اور جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر وارد ہے، ایک لمبی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ کفن کون سا اچھا ہے؟ کہا اس کی تم کو کیا فکر ہے، کوئی بھی کپڑا رہے کفن، مر جاؤ گے تو کیا وہاں دکھانا ہے کسی کو؟ یہ میں دکھانا ہے، اپنی طرف سے بول رہا ہوں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تو پھر اس کے بعد ام المؤمنین مجھے اپنے مصحف دکھا دیجیے، کسی طرح کا بھی کفن ہو تجھے کیا نقصان ہوگا؟ پھر اس نے کہا ام المؤمنین مجھے اپنا مصحف دکھا دیجیے۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا تاکہ میں قرآن مجید اس ترتیب کے مطابق پڑھوں، کیونکہ لوگ بغیر ترتیب کے پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر اس میں کیا قباحت ہے، جون سی صورت، جو بھی صورت تجھے تو چاہے پہلے پڑھ لے۔ ہاں، یعنی اگر قرآن کی صورتوں کو پڑھنے میں جو قرآن میں ترتیب ہے، صحیح مسلک یہ ہے کہ اگر صورتوں کو آپ نے آگے پیچھے پڑھ لیا تو نماز یا کوئی چیز بگڑے گی نہیں۔ لیکن ایک ہی صورت، جیسے مثال کے طور پہ نماز میں بھی آپ پہلی رکعت میں فرض کیجئے کہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا اور دوسری میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا، الٹا ترتیب کے حساب سے جو قرآن میں ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ یہ ہر صورت اپنے مضمون میں مکمل ہے۔ ہاں، اور اس کا جواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں۔ لیکن بخاری کی ایک روایت ہے، امام بخاری نے یہی باب باندھا کہ ایک صحابی سفر میں گئے، امام بخاری نے باب باندھنے کے بعد 2 حدیثیں پیش کی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ صحابی قرآن سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد لوگوں کو جب نماز پڑھاتے تھے تو کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے قل اللہ احد پڑھتے تھے، سورہ اخلاص، پھر کچھ پڑھتے تھے۔ یہ ہر مرتبہ کا عمل تھا۔ جب ان کے ساتھ والے جو رفقا تھے لوٹے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ وہ فلاں فلاں صحابی جو ہمارے امیر تھے وہ اس طرح نماز پڑھاتے تھے کہ کوئی بھی صورت یا آیات تلاوت کرنی ہے تو پہلے سورہ اخلاص پڑھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہا کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ سورت جو ہے رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ رحمان کی صفت ہے، اللہ کی اس میں صفات ہیں، معرفت ہے، اور مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ تو آ کے جب بتایا لوگوں نے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سے جا کے کہہ دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ان کے اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں کہا۔ اگر یہ غلط ہوتا تو آپ ٹوکتے کہ اس میں صورتوں کی ترتیب بگڑ رہی ہے، جب آپ قل اللہ پہلے پڑھتے اور بعد میں کوئی اور چیز جگہ سے پڑھ رہا ہے تو آگے پیچھے تو ہو ہی رہا ہے۔ تو اس کا مطلب صورت مکمل اگر ادھر آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہی حضرت عائشہ نے اس شخص سے کہا کہ جو صورت چاہے بعد میں پڑھ لیں، اگر اس کی ترتیب دیکھ رہا ہے، ترتیب دیکھنی ہے۔ لیکن اہل علم نے بیان کیا کہ ایک ہی صورت کی کچھ اگلی آیتیں پہلے پڑھیں، بعد پچھلی آیتیں بعد میں پڑھیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ پڑھیں اور دوسری رکعت میں شروع کی آیتیں پڑھیں، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ پوری صورت اپنا پورا مضمون رکھتی ہے، لیکن ایک ہی صورت کے آگے اور پیچھے کو اگر آپ پلٹ دیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ ہاں، تو پہلے مفصل کی ایک صورت اتری، ہاں،
اگر ترتیب دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مفصل کی صورت اقرا بسم ربک، جس میں جنت و دوزخ کا ذکر ہے. جب لوگوں کا دل اسلام کی طرف رجوع ہو گیا، یعنی ایک عقیدہ پکا ہو گیا، اس کے بعد حلال و حرام کے احکام. یہ حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ قرآن اترنے کے بارے میں اگر تم پوچھ رہے ہو کہ اترنے کی ترتیب دیکھنا چاہتا ہے کیسے کیسے اترا، تو انہوں نے بتایا کہ پہلے اقرا بسم ربک مفصل کی ایک صورت اقرا بسم ربک اتری، تو جنت جہنم کا ذکر ہے، اور پھر توحید کے بیانات والی صورتیں ہیں. پھر جب لوگ مسلمان ہو گئے تو تفصیلی احکامات والے حلال حرام سے متعلق صورتیں نازل ہوئی. اگر کہیں شروع ہی میں یہ اترتا کہ شراب نہ پینا، اگر پہلے ہی اللہ یہ اتارتا کہ شراب نہ پینا، تو لوگ کہتے ہم تو کبھی شراب پینا نہیں چھوڑیں گے. دیکھیے یہ ترتیب بتا رہے ہیں قرآن کا. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا اس کا اسلوب، شراب بھی حرام کرنے کے لیے ترتیب وار تربیت کی اللہ نے. شراب کے بارے میں اسٹارٹ میں پہلے ہی حرام ہونے کی آیت نازل نہیں ہوئی، اس سے دور رہنے کو کہا گیا، نماز کی حالت میں دور رہنے کو کہا گیا، اور پھر تیسرے مرحلے میں حرام ہونے کا حکم سنایا گیا. گویا یہ قرآن بتا رہا ہے کہ ہم لوگوں کی جب تربیت کریں، دعوت دیں، تو ان کی حالت کا لحاظ کرتے ہوئے درجہ بدرجہ ان کو دین سکھائیں. اور اس میں جو پہلے اہمیت کی بات ہے، دیکھیے شراب پینا پہلے منع ہے یہ نہیں کہا، حضرت عائشہ بھی کہہ رہی ہیں یہ اہم نہیں تھا. اب اگر کوئی آدمی، آپ دیکھیے کہ آج ہمارے ہاں کوئی ایک آدمی دارو پی رہا ہے اور ایک وہی آدمی شرک بھی کر رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، زنا وغیرہ بھی کر بیٹھتا ہے، اور کچھ برائیاں کرتا ہے، تو آپ اور ہم پہلے اس کو کیا سکھانا چاہیں گے؟ کیا سکھانا چاہیے؟ شرک سے منع کرنا. آج مسلمانوں میں دیکھیے کہ کتنے لوگ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، لیکن ان کو بتایا کچھ اور جاتا ہے. ہر جماعت اپنا ایک خاص ڈھرا بنائے ہوئے کہ ہم پہلے فضائل بتائیں گے، یہ 6 نمبر پہ محنت کریں گے، یہ حکومت والی جو ہے پہلے خطبات پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مولانا مودودی صاحب کی فلاں کتاب پڑھائیں گے، پھر یہ پڑھائیں گے، پھر آخر میں تفہیم القرآن، اس سے بھی آگے بڑھے تدبر قرآن. بس ان کا کل دینی سرمایہ یہی نظر آتا ہے. اب پھر اس میں جو ہے ان کے موافق اور مخالف کو دیکھ کے موافق کی کچھ کتابیں پڑھیں گے، باقی سب کو کہیں گے، ان کو سمجھتا ہی نہیں ہے. اپنے آپ کو یہ دے دیا دلاتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ چالاک سمجھدار ہیں قرآن حدیث کو. اس زمانے میں ہمارے شیخ نے سمجھا، باقی پوری تاریخ میں کسی نے نہیں سمجھا. یہ خود ان کی ناسمجھی، لا علمی، نادانی ہے، اور شیطان کے فریب میں مبتلا ہے. تو اب مختلف چیزوں کی دعوت دینے پر فوکس کیا جاتا ہے، اور یہ جو طریقہ ہے اس پہ نہیں ہے. آج ہم دیکھیں ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو لوگ اس کی اصلاح، بلکہ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شراب پی رہا ہے تو چھوڑ دیا جا رہا ہے، شرابی ہے اس کو کیا کرنا. اصلاح والا مادہ جیسے مر گیا ہے. ہاں ہمارے یہاں لوگ علاج کس کا کرنا چاہتے ہیں؟ جو اچھے ہیں. ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، جو آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ آئے، آدھے سے زیادہ ہال بھرا تھا، لوگ چلے گئے. یہ جتنے بیٹھے ہیں یقیناً ان کو شوق ہے، جذبہ ہے، اللہ برکت دے. ہاں تو اس میں زیادہ تر تو ایسے لوگ ہیں مطلب جو شوق سیکھنا چاہتے ہیں وقت، یہ ہمیشہ رہے گا، کوئی ہم طنز اور وہ نہیں کر رہے ہیں. تو لوگوں کی اپنی مشغولیات ہوتی ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، اور دوسری چیز ہے کہ جذبہ اور شوق کی بھی کمی ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ توفیق کی بھی معاملہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے. علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ علم اور تعلیم کی فضیلت میں اس سے بڑھ کر شاید میں کوئی حدیث نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے دین کا علم سمجھ دیتا ہے. اس کا الٹا مطلب یہ ہوا کہ جس کو اللہ پسند نہیں کرتا یا خیر نہیں چاہتا اس کے ساتھ، اس کو دین کی سمجھ سے محروم رکھتا ہے. تو یہ دروس میں حاضر ہونا، دین سیکھنا، علم سیکھنا، یہ اللہ کی توفیق اور احسان و کرم کی بات ہے. ہاں اب ہم اس سلسلے میں ایک مزاج بنا کے رکھیں کہ صحت مند ہے جو اسی کا علاج کریں گے. صحت مند کو علاج کی ضرورت ہے، بیمار کو ضرورت ہے. تو ہم جو یہ سیکھنے سکھانے کی جگہ ہے، ہمیں پریکٹیکل لائف میں، اپنے گھر میں، سماج میں، معاشرے میں، دوست و احباب میں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ہمیں جہاں سابقہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے جن کو دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور ان میں ان اصولوں کا لحاظ کرنا چاہیے. یہ حکمت فقہ آنی چاہیے کہ آپ کا مخاطب کئی برائیوں میں اگر مبتلا ہے تو آپ ترجیح دیں. اگر ایک غیر مسلم ہے تو آپ اس کو یہ مت بتائیے کہ خنزیر کھانے کے کیا کیا نقصانات ہیں. آج سائنس اور میڈیکل یہ بتا رہی ہے، یہی کرتے ہیں ہمارے لوگ. ایک غیر مسلم سے بات ہوتی ہے کہ ہمارے اسلام نے شراب کو حرام کیا 1400 سال پہلے، آج سائنس بتا رہا ہے اتنا نقصان ہے. اب اس کے دماغ میں کیا آئے گا؟ ہاں ٹھیک ہے، آج
سائنس بتا رہا ہے، اسلام نے 14 سال بتایا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو اسلام نے بتایا وہ بات ہم سائنس سے بھی سیکھ سکتے ہیں، اسلام کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے نا. یہ چیز اس کو اتنی اپیل نہیں کرے گی، اس کے دل پر، ذہن و دماغ پر، سوچ پر وار نہیں کرے گی. لیکن اب جب آپ شرک کو رد کر کے توحید کو بولیں گے تو یہ اس کے ذہن و دماغ میں جو شرکیات ہیں اس پر ضرب لگائے گی. اور اگر آپ حق کو اس کے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو باطل کو توڑنا پڑے گا جو اس کے دماغ میں جگہ بنائے گی. یہ دعوت کا طریقہ ہے، نبیوں کا طریقہ ہے. یہ ہم اصول پڑھ رہے ہیں اہل السنہ والجماعت. اب شرک ہے اور آپ اس کو کھانے کے آداب بتا رہے ہیں. بدعت کر رہا ہے ایک آدمی، کھانے کے آداب، داہنے ہاتھ سے کھانا، اس طرح بیٹھنا اور یوں کرنا اور وہ کرنا. ہم اس کی تنقیص نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ایک ایک چیز بہت اہم ہے، لیکن سب سے اہم مقدم کس چیز کو کیا جائے گا یہی ہم پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ترتیب کے اعتبار سے بتایا کہ شروع میں ہی اگر یہ قرآن اترتا کہ شراب نہ پینا تو لوگ کہتے ہم تو کبھی شراب پینا نہیں چھوڑیں گے. اگر شروع ہی میں یہ اترتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے ہم تو زنا نہیں چھوڑیں گے. اس کے بجائے مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جب میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں ام المومنین، یہ آیت نازل ہوئی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر. ان کا موعد، یہ جو اچھل کود مچائے نا، قیامت ہے، اور قیامت بہت بڑی مصیبت اور بڑی تلخ ہے، کڑوی ہے. وہ حقیقت اترے گی نہیں. کہہ رہے ہیں لیکن سورہ بقرہ اور سورہ نساء یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. دیکھیے حضرت عائشہ کہہ رہے ہیں کہ میں بچی کھیلا کرتی تھی مکہ میں، تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی قیامت سے متعلق، عقیدے سے متعلق. لیکن سورہ بقرہ اور سورہ نساء جو مدینہ میں نازل ہوئی، کہہ رہے ہیں جب میں مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اس وقت نازل ہوئی. بعد میں احکامات بعد میں آئے. بیان کیا کہ پھر انہوں نے اس عراقی کے لیے مصحف نکالا. حضرت عائشہ صدیقہ سے وہ مصحف دیکھنا چاہتا تھا تو مصحف اپنا نکالا اور ہر صورت کی آیات کی تفسیر لکھوائی. علم کو وہ چھپاتے نہیں تھے. یہ صحیح بخاری میں ہے. صحیح مسلم کے اندر وارد ہوا ہے کہ میں اسی سے آغاز کروں گا جس سے اللہ نے آغاز کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے جس سے شروعات کی ہے میں بھی اس سے شروعات کروں گا. شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ پہلے قاعدے کے تابع ہے، یعنی کہ بئی طور کے وہ بنیاد ہے کیونکہ اصل توحید ہی ہے. چنانچہ اسی اہم اور بنیادی امر سے آغاز کیا جائے گا جیسا کہ رسولوں کا طریقہ رہا ہے. اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعوت تدریجی ہوگی، جو میں نے بیان کیا کہ دعوت میں کون سی چیز مقدم ہے، پہلے اس کو، پھر تدریج تھوڑی تھوڑی چیز دی جائے گی، اکٹھا سب چیز نہیں دی جائے گی. یعنی جو چیز زیادہ اہم ہوگی اسے مقدم کیا جائے گا. یعنی پہلے بنیادی چیز سے، جو اہم چیز ہے اس سے آغاز کیا جائے گا، پھر فروعات سے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ پہلے وہ توحید سے آغاز کریں، پھر نماز، پھر زکوٰۃ سے. اس طرح دعوت میں بھی تدریج ہے. اور جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پہلے توحید سے شروع کیا، پھر اس کے بعد حلال اور حرام کو واضح کیا. یعنی جب لوگوں کے دلوں میں توحید بیٹھ گئی اور شریعت مضبوط ہو گئی تو پھر تفصیلی احکامات نازل ہونا شروع ہوئے. چنانچہ مکہ کے اندر توحید سے متعلق قرآن نازل ہوتا تھا. اسی لیے آپ مکی صورتوں میں دیکھیں گے کہ زیادہ تر توحید ہے، رسالت و آخرت ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں احکامات کا غلبہ ہے. سود، بیاج، لین دین، وراثت کے مسائل، روزے اور زکوٰۃ اور ان کی تفصیلات، وہ فرض تو ہو گئے تھے، تفصیلات بھی آئیں اور دوسرے احکامات. اس لیے کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توحید کی دعوت دیتے تھے. لیکن جب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ گئے اور لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہو چکے اور مدینہ کے اندر اسلامی ریاست بھی قائم ہو گئی تو پھر اس وقت حلال و حرام کے احکامات نازل ہونے لگے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا. ان کی پہلی نسل ہلاک ہو گئی، اس کے بعد جو ہے ہم نے کتاب دی. فرعون اور آل فرعون ڈوب گئے، اس کے بعد توریت آئی، جو لوگوں کے لیے دلائل اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ شریعت کی مضبوطی کے بعد ہی دین کی جو عقائد ہیں اس کی مضبوطی کے بعد ہی احکام نازل ہوتے ہیں. یہاں شریعت نہیں کہنا چاہیے، جملے میں جو ترجمے میں ہے کہ شریعت کے نہیں، یعنی دین کی بنیاد اور اس کے عقائد کو بنیادوں کے مضبوط ہونے کے بعد ہی احکام نازل ہوتے ہیں. کہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ.
قرون اولا کے پہلی نسلوں کے تباہ ہونے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ چنانچہ جب اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت مضبوط ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر توریت کو اتارا۔ اس قاعدے کے لیے کتاب و سنت کے اندر دلائل موجود ہیں، جیسا کہ اوپر کچھ باتیں گزر چکی۔ چنانچہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں تدریجی پہلو اپنایا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی مشرک کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو کیا اس کو نماز کے لیے کہیں گے یا پھر پہلے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہیں گے؟ یہ اس طرح 2-3 مثالیں شیخ نے دی ہیں۔ دوسری مثال شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ کی لے لیں، جن کی دعوت کے سائے میں آج لوگ پڑھ رہے ہیں۔ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ مکہ میں نجد میں جب آئے تو اس وقت جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ انتہائی جیسے اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے کے حالات تھے نا، تقریباً ویسے ہی تھے۔ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، غاروں میں جا کے دیوی دیوتا کو پکارتے تھے، اور نہ جانے کیا کیا شرکیات خرافات تھی۔ قرآن حدیث والا دین نہیں تھا۔ ان کی دعوت شروع ہوئی۔ دعوت کے بعد جو سلسلہ بڑا پڑھنا چاہیے نوجوانوں کو، آج پوری دنیا میں کسی وقت اگر آپ مجلس میں سوال جواب کرتے ہیں تو گفتگو ہوگی تو بتاؤں گا، پوری دنیا میں محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی دعوت کی برکتوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، الگ بات ہے۔ سعودی عرب میں پوری دنیا سے یونیورسٹیز میں بچے پڑھنے جا رہے ہیں، پوری دنیا سے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے خرچ پر۔ کوئی دوسری حکومت میں یہ انتظام آپ کو نہیں ملے گا، یہ نہیں جانتے لوگ۔ ہمارے ہندوستان، میرا بیٹا پڑھ رہا ہے اس وقت وہاں، میں بیٹا گیا تو کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے۔ پوری دنیا کے شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں مسلمان بستے اور وہاں کے بچے نہ پڑھتے، اور وہاں وہ بچے ان کی تحریک سے اپنے اپنے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ کئی افریقی ملکوں میں وہیں کے فارغین نے جو ہے عیسائی مبشرین کا مقابلہ کیا، قرآن چھاپ کے وہ پوری دنیا میں بانٹتا ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ جو پڑھانے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی تحریک دعوت کا نتیجہ تھا۔ آپ سعودی عرب میں جائیے، ہر مسجد میں آپ کو ایسا درس ملے گا، ہر مسجد میں جو گورنمنٹ کے انڈر میں ہے۔ حرمین میں بہت ہے۔ میں گیا تھا عمرے کے لیے تو بتایا کہ مسجد نبوی میں 19,000 بچے پڑھ رہے ہیں اس وقت جب میں گیا تھا، صبح اور شام کے الگ الگ کلاسوں میں۔ ایک مسجد نبوی میں 19,000 بچے پڑھتے ہیں، اور حرم مکہ میں اس سے زیادہ ہوں گے۔ اس میں حفظ کی کلاسیں، تجوید کی کلاسیں، تعلیم کی کلاسیں سب ہیں، اور پھر جو یونیورسٹیز ہیں اس میں ہر علوم دینیہ اور دوسرے، اور جو مسجدوں میں جو دروس کا اہتمام ہوتا ہے نا، اس میں علماء کو مقرر کیا جاتا ہے اور وہ عقیدے اور منہج پر زور دیتے ہیں۔ میں نے بھی پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ دیکھیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو سعودی عرب میں ایک عام آدمی بھی دین کی بنیادوں میں مضبوط ملے گا، اور وہاں آپ کو یہ فتنہ بہت تقریباً نہیں ملے گا۔ فتنے ہر جگہ ہیں، لیکن یہ کہ ایک آدمی آیا اور صحابہ کرام کو برا بھلا بولنے لگا اور ہمارے کچھ نوجوان اس کو لائک کرنے لگے۔ ایک آدمی آیا نیا بردر بن کے، اس نے کوئی فلسفہ پیش کیا، منکر حدیث بن کے، کچھ اور بن کے، اور ہمارے کچھ نہ کچھ نوجوان اس کو مل ہی جاتے ہیں۔ بہت پہلے کسی عالم نے کہا تھا کہ اتنی بے وقوفی اور جہالت مسلمانوں کے بعض حلقوں میں پائی جاتی ہے کہ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی اگر آج کوئی نیا آدمی کھڑا ہو اور اپنے آپ کو نبی کہے نا، تو کچھ نہ کچھ لوگ اس کو ماننے والے پیدا ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو جہاں دعوت و تربیت کی ان اصولوں کو پڑھایا جاتا ہے نا، وہاں آپ کو فتنے نہیں ملیں گے۔ یہ سیکھیے، سکھائیے۔ تو شیخ محمد الوہاب کی وہ اسی لیے کہا کہ اس دعوت کو آج لوگ پڑھ رہے ہیں۔ بہت لاکھوں لوگوں نے ان کی کتابوں سے توحید اختیار کی، شرک سے توبہ کے، لاکھوں کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں ہے، کروڑوں بول سکتے ہیں۔ پورے عالم اسلام میں شیخ محمد بن عبدالوہاب کی عقیدے کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ صرف کتاب التوحید کی تقریباً کم و بیش 100 شروحات موجود ہیں، ہر زبان میں ترجمہ ہوا تقریباً، پڑھتے ہیں لوگ۔ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بہت کم کتابوں کو اللہ نے ایسی مقبولیت دی کہ دنیا میں ہر جگہ پڑھی جائے۔ محدثین کی حدیث کی جو کتابیں، کتب ستہ وغیرہ، اور پھر بعد کے علماء میں آپ دیکھیں کہ اس میں امام علامہ ابن تیمیہ ہیں اور یہ شیخ محمد الوہاب ہے، ان جیسے لوگوں کو اللہ نے یہ مقبولیت عطا فرمائی۔ تو کہا اس مبارک دعوت پر یہ ملک قائم ہے جہاں امن و امان ہے، جہاں عقیدہ صحیح ہے، اور ملک تمام قسم کے شرک و بدعت سے پاک ہے۔ سعودی عرب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں آج اسی دعوت کا اثر ہے، اور اس دعوت کے اثر میں دیکھیے کہ ایک واحد ملک ہے جہاں شرک اور بدعت نہیں ہے۔ غیروں کو بھی یہ اعتراف ہے کہ سعودی عرب میں شرک نہیں ہے، سعودی عرب میں بدعت نہیں ہے۔ کھل کر کیا چاہیے دین کے لیے؟ آپ شرک سے اور بدعت سے بچ گئے، تو یہ پکا ہے، شرک سے بچ کے جو آدمی مر گیا توحید پر اور سنت پہ، تو یہ پکا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا ضرور۔ اللہ رب العالمین ہمیں انہی لوگوں میں شامل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔